دیکھیں آج یا تو مفکر بننے میں کامیابی حاصل کریں گے یا توبہ کریں گے۔ تو چھٹا جو عنصر تعریفی ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں چھٹا معرف جو ہے وہ ہے کہ علم یعنی شے کا حضور ذہنی، اپنی تاسیس یعنی بنیاد اور تکمیل ایک نظریہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے جو انفرادی نہیں ہوتا بلکہ اس روایت کی ملکیت ہوتا ہے، اس روایت کے آرکیٹائپس میں ہوتا ہے جس میں ذہن اپنے حدود اور مقاصد قبول کرتا ہے۔ اب فرض کیا کہ میں اسکیموں سے جا کے کہوں کہ میٹا فزکس والی چیزیں اس کو منوانے کی کوشش کروں تو وہ اپنے حدود اور قیود اور ضوابط اور شرائط سب کچھ طے کر چکا ہے، اپنی روایت میں رہتے ہوئے وہ کہے گا میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے۔ تو اسی طرح میں کسی یہ ماڈرن سویلائزیشن سے پیدا ہونے والے جو ذہن ہے اس کو جا کے کہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ ذہن میں بلا امکان تغیر محفوظ کرو، تو یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ مطلب یہ اس کی ہے وہ جو اس نے اس کے ذہن کی جو ماہیت اس کے ماحول اور اس کے تعلیم کے نظام نے بنا دی ہے اور ترجیحات نے، تو اس کے لیے یہ بات بالکل ناقابل فہم اور چاہنے کے باوجود ناقابل عمل ہے کہ اگر وہ تجربہ بھی کرنا چاہے تو وہ یہ کر نہیں پائے گا۔ تو اس نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ روایت آپ کے ذہن کے حدود اور مقاصد دونوں متعین کر دیتی ہے۔ روایت آپ کی ضرورت علم کو آپ کے تصور علم کے مستقل تابع رکھتی ہے۔ روایت آپ کے معلومات کو معلوم حقیقی سے مربوط رکھتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ تو معلوم چاہے ایک ہی ہو، یعنی ہم بھی کہیں کہ زمین گول ہے، وہ بھی کہیں کہ زمین گول ہے، معلوم ایک ہے، لیکن نظریہ علم کا فرق اس معلوم کی معنویت اور حیثیت متعین کرتا ہے اور وہ ایک نہیں ہو سکتی۔ اور ٹھیک ہے نا، اور مطلب اس معلوم کو اپنے ایک نظریہ وجود تصور حقیقت میں کیٹیگرائز کرتا ہے، اس کا مرتبہ مقرر کرتا ہے اور اسے اس مرتبے پر فکس کر دیتا ہے۔ یہ ایک پیراڈاکسیکل صورت ہے، اور اللہ کرے یہ سب چیزوں کا ہمارے اندر جیسے ہمارے ذہن کے نظام میں داخل ہونا تاکہ اس پسماندگی کا ازالہ ہو، اور علم کی جو درست وہ ابھی عرض کروں گا بہرحال۔ تو خیر، تو اب جیسے مجھے یہ میز کے بارے میں میرا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایک تصور وجود ہے، وہاں اس میز کی ایک پلیسنگ ہے، وہ پلیسنگ ایبسلیوٹ ہے، مطلق ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، تبدیلی کی کوئی انر ارج نہیں ہے۔ وہ جیسے مثال طور مجھ سے پوچھو کہ تمہارے اندر وہ کون سا سینٹر ہے جہاں یہ تمہارا غلط علم بھی جو ہے وہ تمہارے تصور معلوم کی تشکیل اور تحصیل میں معاون ثابت ہوتا ہے، غلط علم بھی، تو میں کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ میز کے بارے میں جو علم قطعی ہے وہ مجھے حاصل ہے، اور میز کے بارے میں جو ظنیات ہیں اس میں میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو وہ قطعی علم یہ ہے کہ میز مخلوق ہے، مطلب یہ فکس کر دیا نا، اب کائنات مخلوق ہے، اب یہ فکس کر دیا، اور یہ میرے اندر جیسے ایسا ہے کہ سفر کیے بغیر منزل پہ پہنچنے کی کیفیت ہے۔ یہ منزل ہے، چاہے سفر کر کے پہنچو، چاہے ایسی توفیق الہی سے پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ تصور علم شے کی حیثیت علمی اور مرتبہ وجودی اور اس کی اہمیت شعوری کو
فکس کر دیتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی وقت یہ ضرورت پیش آئے کہ میں اس پہ نظر کروں کہ یار یہ مخلوق ہے بھی یا نہیں. واضح ہے نا یہ بات. تو وہ ہے تو اس نظریہ وجود میں نے اپنے آبجیکٹ کو کیٹیگرائز کر کے فکس کیا, اور وہ فکسٹی یا جو وہ جو مرتبہ اس کا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے معلوم ہونے کے نتیجے میں ہے, اس کے کلینکل انالیسس کے نتیجے میں ہے, بلکہ میرے تصور وجود میں پہلے سے موجود ہے کہ مجھے اس تصور وجود کو اشیاء کی موجودیت اور معلومیت دونوں کے لیے ایک وہ بنانا ہے دائرہ.